سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہو. اور یہ عید جو ہے اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس عید کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا. اور 3 مہینے پہلے وہ اعلان کس نے کیا تھا؟ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے 3 مہینے پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے بہت بڑا رسک لیا ہے اور انہوں نے رویت حلال کمیٹی کے ساتھ پنگا لے لیا ہے، اور اگر رویت حلال کمیٹی جو ہے اس نے یہ عید کی تاریخ کوئی اور دے دی تو پھر کیا ہوگا. لیکن فواد چودھری صاحب نے موقف پہ قائم رہے اور آج عید اسی تاریخ کو ہو رہی ہے جس تاریخ کا اعلان فواد چودھری صاحب نے 3 مہینے پہلے کیا تھا. تو یہ 3 مہینے پہلے ان کو یہ جو تھا ڈیٹ کا پتہ کیسے چلا، اور کیا ہم 2019 میں بیٹھ کے تو 2020 کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور رمضان کی تاریخوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو آج ہم اس پر بات کریں گے. تھوڑا سا غیر سیاسی لیکن بہت ہی ایک معلوماتی اور آج کے دن کے حوالے سے بڑا اہم سبجیکٹ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ کو عید مبارک ہو. ان کے ساتھ ہم نے بلایا ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب کو، جو پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں، اور عاقب شبیر صاحب ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے پاکستان میں چاند کی رویت کے حوالے سے پہلی موبائل ایپلیکیشن تیار کی ہے. یعنی کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے کام کے ساتھ ہے. یعنی کہ یہ اس گینگ میں شامل ہیں جو گینگ فواد چودھری صاحب نے تیار کیا ہے. اور یہ گینگ جو ہے یہ آپ کو 3 مہینے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ عید کی ڈیٹ کیا ہے. تو فواد چودھری صاحب، یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ آپ نے 3 مہینے پہلے ہی عید کی ڈیٹ کا اعلان کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیڈیا تو یہ آیا کہ ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں اسی تنازع کے ساتھ کہ ہر دفعہ چاند جو ہے وہ پشاور میں نظر آ گیا ہے اور اسلام آباد میں نہیں آیا. ادھر نظر آیا ادھر نہیں آیا. تو جو آدمی بھی جو تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے سے اس کا شغف ہے، یا وہ ایک ماڈرن تھوڑی جو آپ سمجھیے کہ جو سائنسز ہیں ان کو تھوڑا بہت بھی جانتا ہے، تو میرے ذہن میں تو بالکل واضح تھا کہ یہ دیکھیے جب جو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں مقررہ وقت کے اوپر گردش کر رہے ہیں. تمام جو کائنات ہے وہ ایک نظام کے تحت قائم ہے، اور اس کا جو کائنات کا جو نالج ہے اس کو ہم فلکیات کہتے ہیں. اب میں جو مفتی منیب الرحمان صاحب سے بہت میرے بڑے احترام کا تعلق ہے، پوپل زئی صاحب سے بڑا احترام کا تعلق ہے، باقی علماء سے، لیکن اب ان کا جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پرانی دوربین کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ رات کو اتنے 9-10 بجے تک لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ پرانی دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، وہ دوربین پرانی ہے؟ اوبیسلی وہ تو کوئی 60s کی دوربین ہے جو ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی جاتی ہے، جو حبیب بینک بلڈنگ کراچی میں لگی ہوئی ہے. اب تو جو معاملہ ہے وہ بالکل بہت آگے چلا گیا ہے. پھر میں نے تھوڑا بہت جب پڑھا تو پھر مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک تھیسس تھا اس پہ، ان کا تھیسس یہ تھا کہ یہ فلکیات کا کام ہے، سائنس کا کام ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ دیکھیں. پھر میرے ذہن میں پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، دوسرا نقطہ نظر تھا کہ جی نہیں، نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے. اب میں نے کہا کہ یہ تو فیصلہ علماء نے کرنا ہے. اگر نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے فرینکلی تو پھر تو رویت حلال کمیٹی 18-20 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ ہونی چاہیے جو کہ چھت پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھ سکے. پھر ایک عید بھی نہیں ہو سکتی. اور جو نیشن سٹیٹ ہے وہ ایسے ٹکڑوں میں بٹ کے نہیں رہ سکتی. نیشن سٹیٹ جو ہے اس کی جو سرحدیں ہیں وہ سب سے سیکرڈ ہیں، اور ان سرحدوں کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس کی ایک یکجہتی ہونی چاہیے، ایکا ہونا چاہیے، اور اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ان تمام امور کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے. اور جب میں نے پھر ایک ٹیم اکٹھی کی، ہم نے میٹ آفس کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اسپارکو کو اکٹھا کیا، اسپیس ایجنسی جو ہے ان کو ہم نے اکٹھا کیا، اور میں نے ان سے سمجھا کہ یہ کیا پریڈکشن ہو سکتی ہے. تو ان سب لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ جی یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور اگلے جو ہیں آپ 100 سال کیا کئی جو انلمیٹڈ تھا جو ہے وہ آپ کیلنڈر بنا سکتے ہیں جیسا کہ دوسرا کیلنڈر ہے. اچھا، وہ اب ایک فیصلہ تو میں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم 5 سال کا کیلنڈر بنائیں گے، کیونکہ انہی دنوں میں یہ ایک اعلان آ گیا ناسا کا کہ جو 2024 ہے اس میں ناسا یہ کر رہا ہے کہ وہ لانگ ٹرم چاند کے اوپر رہنے کا پلان بنا رہا ہے. لانگ ٹرم. تو پھر میں نے کہا اس وقت تنازع یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو چاند کے اوپر ہیں انہوں نے کیسے عید منانی ہے.
تو میں نے کہا وہ اس وقت کے لیے پھر چھوڑ دیں, 5 سال بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ لیٹس اس کو آپ محدود کر لیں 5 سال کے لیے, اور 5 سال کے بعد. تو آپ کو یقین ہے کہ 2024 میں چاند پر مسلمان بھی مقیم ہوں گے؟ نہیں, ہم تو انشاءاللہ 2022 میں تو ہم پاکستان سے اپنا جو سپیس کا مینڈ مشن پہلا بھیج رہے ہیں. اچھا, تو 2024 اب تو ہماری باتیں جو ہیں اب تو مریخ پر پہنچ گئی یہ باتیں, چاند تو مسخر ہو چکا ہے, چاند کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو ہم آپ نے اب مریخ پہ بھی آنکھ رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارا جو جس طریقے سے پاکستان کا سپیس مشن. اچھا, جو باتیں ہی ہوتی ہیں فرینکلی, جب ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سپیس مشن ہم کریں گے تو لوگ تو ہنستے ہیں, کیونکہ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ کو بھی خاص نہیں دیکھا ہوا. جب 1963 میں ہم نے اپنا سپیس پروگرام لانچ کیا تھا اور ہم نے پہلے راکٹ اپنے خلا میں بھیجے تھے, ہم سوویت یونین کے بعد دوسرا ملک تھے ایشیا کا جس نے یہ کارنامہ کیا تھا. اور وہ تو پھر 70s کے بعد ہمیں ایک سلائیڈ ہو گیا, انفارچونیٹلی ہمارے سارے معاملات پلٹ گئے. ادروائز تو ہم سپیس میں, انڈسٹری میں, ہر معاملے میں بہت آگے جا رہے تھے. اور جو پرائم منسٹر صاحب بھی جب کبھی کبھی بار بار رومنٹسائز کرتے ہیں جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو پاکستان کیسا تھا, وہ ایسے ہی تھا پاکستان. اچھا, اس کے بعد جب ہم نے ان سارے لوگوں کو سمجھا نظام کیا ہے, کیسے آپ پریڈکشنز ہو سکتی ہیں, کہاں پہ ایکوریسی آ سکتی ہے, وہ سارے معاملات پھر ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے طے کیے. اچھا, اب ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کس طرح, آپ ماہر فلکیات ہیں, آپ یہ کس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ فلاں تاریخ کو نظر آئے گا اور فلاں تاریخ کو نظر نہیں آئے گا؟ اور یہ بتائیے کہ یہ جو اس دفعہ جو عید کی تاریخ فواد صاحب نے اناؤنس کی, اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اچھا, ایک سوال اس سے پہلے اگر سمجھنے کے لیے, چونکہ لوگوں میں آپ یہ ڈیفینیشن لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند پیدا ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, چاند نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور چاند ڈوب جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے آپ ان 3 سوالوں کا جواب دیں کہ چاند پیدا ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے, چاند نظر آ گیا اس کا کیا مطلب ہے, اور چاند ڈوب گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو موومنٹ ہے چاند کی اور وتھ رسپیکٹ ٹو ارتھ جس جگہ پہ ہم ہوتے ہیں اس کے حساب سے, مون کی جو برتھ ہے ہم کہتے ہیں جس کو مون کنجنکشن کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی, کہ جس وقت یہ جو الائنمنٹ ہوتی ہے مون, سن اور ارتھ کی, اس کو جیسی وہ کراس کرے گا تو چاہے اردو میں آپ کہتے ہیں کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے یا انگلش میں کہتے ہیں مون کنجنکشن ہو گیا, وہاں سے ہم نیو فیز, چاند, سورج اور زمین جب ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چاند پیدا ہو گیا. تو یہ چاند کی پیدائش ہے. اب جو 1 مہینے کا ایک سائیکل ہوتا ہے اس میں جیسے ہی اس لائن سے آگے جائے گا چاند کا نیا مہینہ وہاں سے شروع ہو جائے گا آپ کا, وہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اب جب زمین کی لوکیشن ہے کہ کس جگہ سے چاند نظر آئے گا وہ اس طرح سے ہے کہ اگر مون برتھ آپ کی سدرن ہیمسفیئر میں ہو رہی ہے تو ساؤتھ میں پہلے نظر آئے گا, اور ویسٹ میں کیونکہ آ کے یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو جب آپ کا ایک خاص عمر ہو جائے گی چاند کی مون برتھ کے بعد سے, تو زمین میں جس لوکیشن پہ آپ ہیں وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ڈفرینس کتنا ہے مون اور سن کا سیٹ ہونے کا, غروب ہونے کا جو ٹائم ہے. اگر سورج اور چاند تقریباً ساتھ ساتھ غروب ہو رہے ہیں تو نظر نہیں آئے گا, حالانکہ سن سیٹ کے بعد مون ہوگا ہورائزن پہ, پریزنس ہوگی اس کی, مگر آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں, گلیئر اتنا زیادہ ہے اس کی وجہ سے, سورج کی روشنی زیادہ ہوگی, چاند نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی 40-45 منٹ اس سے زیادہ 1 گھنٹے کا ہے تو آپ بڑے آرام سے چاند دیکھیں گے. اس لیے 29th والا جو مون ہے نا وہ ہمیشہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ نظر آئے گا, کچھ جگہوں پہ نظر نہیں آئے گا. 30th کا تو پھر سب جگہ نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے جہاں پہ زمین پہ ہیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ارتھ پہ جس جگہ کی لوکیشن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس دن جب سن سیٹ ہو رہا ہے تو مون کی لوکیشن کہاں پر ہے. یہ سائنٹیفک ڈیٹا اس وقت ایکوریٹ پوری دنیا میں موجود ہے, سیمولیٹ بھی ہم کر لیتے ہیں اس کو, اس ڈیٹا کو ہم یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر کے پروگرامز موجود ہیں, کیلکولیشنز, اور آج سے نہیں, یہ تو بہت صدیوں پہلے مسلمانوں کی نالج تھی. آپ کب سے چاند کے ساتھ آپ کا تعلق کب سے پیدا ہوا؟ سر میں تقریباً کوئی 17-18 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ 2 عیدیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, ہماری عوام کو پتہ نہیں. اب آپ نے میرا سوال پیدا کر دیا. عوام آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک PhD ہیں جی, تو یقیناً آپ نے ریسرچ کی جی. عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پشاور والوں کو چاند پہلے نظر آ جاتا ہے اور کراچی والے جو ہیں وہ حبیب بینک کی بلڈنگ پہ چڑھے ہوتے ہیں تو ان کو چاند نظر نہیں آتا, یہ کیا چکر ہے؟
اس میں اس طرح سے دیکھیں، ہم تو سائنٹیفکلی آپ کو بتائیں گے کہ چاند تھا کہاں پہ، کیا اس رینج میں تھا، ویزیبلٹی کی رینج میں تھا یا نہیں تھا. اگر ویزیبلٹی کی رینج میں تھا چاند اور لوگوں نے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر ویزیبلٹی کی رینج میں تھا ہی نہیں، جیسے ابھی عید پہ ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے چاند غروب ہو گیا ہے. اب جتنے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ جی ہم نے چاند دیکھا تھا، وہ ہمارے حساب سے ویلڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ سورج نہیں، لیکن ہونے کے بعد ہم وہ سارے کے سارے لوگوں کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. کئی دفعہ ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے. میں ایک صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں میر صاحب، اس دفعہ مثلاً جب ہماری جو چھوٹی عید تھی اس کے اوپر جو پروڈکشن ہماری ٹیم نے یہ کی تھی کہ یہ جو چاند ہے یہ پسنی کے اوپر گوادر میں فلانے الٹیچیوڈ کے اوپر نظر آئے گا. ایگزیکٹلی وہی جب محکمہ موسمیات نے جب یہ رأیت ہلال کی کمیٹی ہوئی، انہوں نے ایگزیکٹلی اسی الٹیچیوڈ کے اوپر اسی جگہ کے اوپر جا کے دیکھا، اسی ڈیٹ کو اسی ٹائم کو ان کو جو ہے وہ چاند نظر آیا. جو یہ تھوڑی سی چونکہ انہوں نے ٹیکنیکل بات کی ہے، میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو آسان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بڑی سمپل ہے، سورج چاند اور زمین ایک لائن میں آ گئے، چاند پیدا ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جب چاند ابھرتا ہے، جس کو ہم ابھرنا کہتے ہیں، کتنا ابھرے گا تو ہمیں نظر آئے گا. اب 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ سورج اگر نکلا ہوگا اور چاند ڈوب جائے، چاند نظر نہیں آ سکتا، سورج کی روشنی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غروب آفتاب ہے وہ لازماً اس کو چاند کے غروب ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. 38 منٹ ہم نے اس کے لیے کیلکولیٹ کیا ہے کہ سیفسٹ ٹائم ہے، منیمم 38 منٹ جو ہیں وہ سورج کو چاند سے پہلے غروب ہونا چاہیے چاند کو نظر آنے کے لیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چاند کی اپنی جو چمک ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. وہ چمک جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 0.8% پہ ہوگی تو آپ کو چاند نظر آئے گا. اگر 0.8% پہ نظر ہوگی تو چاند نظر نہیں آ سکتا. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے اوپر نظر آ جاتا ہے، یہی پرابلم ہے. ہماری نظر میں کسی بھی طریقے سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سورج باہر ہو اور چاند نظر آ جائے. اچھا، اور آپ نے دیکھا اس بار سعودی جو ہمارے ہاں پہ بھی جو انہوں نے KP گورنمنٹ نے کیا تھا، ان کو پھر بعد میں معافی مانگنی پڑی. اسی طرح سے اور بھی جگہوں پہ ہوا تھا، پھر معافی مانگنی پڑی. اور عمومی طور کے ویسے یہ بھی ذرا بتا دینا، کیونکہ KPK میں آپ ہی کی پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ میں نے تو ان کو پہلے دن کہا تھا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے یہ کیا، دیکھیں یہ سیاسی فیصلے ہو جاتے ہیں نا، جو آپ نے ابھی بات کی کہ جی ہم اس دفعہ چونکہ فاٹا کے لوگ مناتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو ہم اظہار یکجہتی کے لیے ہم فاٹا کے ساتھ منا لیں. بھئی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. ایک عقیدے کی بات ہے، ایک یہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ تھوڑی ہے، یہ تو ہے. وہ پھر انہوں نے کر لیا، پھر بعد میں آپ کو سامنے. اچھا افضل سے آپ سے ٹیکنیکل بات سمجھتے ہیں. پشاور والوں کو چاند نظر آ جاتا ہے، کراچی والوں کو نظر نہیں آتا، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں چاند جہاں پر ہوگا وہاں نظر آئے گا. اگر نیکڈ آئی سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بہت پہلے آپ کو ٹیلیسکوپ سے نظر آ جانا چاہیے. اچھا تھوڑا وہ بتا دیجیے گا نا کہ ہم نے کتنے شہروں میں جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں؟ جو 8 شہر ہیں، 8 سٹیز کا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ جیوانی سے لے کر کے اور گلگت تک. ہم نے کیا یہ میر صاحب جسٹ ٹو اگین ٹو ایکسپلین یو، ہم نے کیا یہ ہے کہ جو ہمارے نزدیک پاکستان کی جو سرحد ہے نا، فرنٹیئر، وہ سیکروسینٹ ہے. ہمارے لیے چاند وہ ہے جو ہمارے فرنٹیئر کے اندر نظر آئے. اگر ہماری فرنٹیئر سے سرحد سے باہر ہے، ہم چاند ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری جو سرحد ہے اس کے اوپر ہم نے 8 شہر جو ہیں ان کو ہم نہیں، آپ چاند کو اپنی سرحدوں کا قیدی کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم عید وہ کریں گے جو ہماری سرحد کے اندر نظر آئے گا. اچھا، اگر آپ اس کے اوپر جاتے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ منانی ہے، یہ دوبارہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک علماء کا پرابلم ہے یا شریعت کا کہہ لیں آپ، یا جو ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ علماء اپنا کام کریں، پوپل زئی صاحب اپنا کام کریں، منیب الرحمان صاحب اپنا کام کریں، آپ صرف سائنس والا کام کریں. ہم صرف سائنس والا. ہمارا پوپل زئی صاحب سے بھی ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ عید یہ کمپلسری بھی نہیں، کسی کو زبردستی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اسی دن عید کریں. ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کے عید نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کرنی ہے، سعودی عرب کے ساتھ نہیں. لیکن آپ سے میں فہیم صاحب یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اگر وہ چاند میں صرف پوپل زئی صاحب نہیں کہتے، خیبر پختونخوا میں صرف پوپل زئی صاحب نہیں کہتے کہ چاند نظر آ گیا، کوئی 4 سے کہتا ہے کہ آ گیا، کوئی کرک سے کہتا ہے مجھے بھی نظر آ گیا، تو سارے تو جھوٹ نہیں نا بول رہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس عید کے اوپر جیسے مسٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی 132 لوگوں کی گواہی آئی تھی نا، جس کے اوپر ٹی وی پہ انہوں نے بتایا کہ جی ہو گیا. میں نے اس سے اگلے دن ان سے پوچھا کہ اگر ایک دن پہلے 132 لوگوں نے دیکھ لیا تھا تو اس سے اگلے دن تو کوئی لاکھوں لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے. تیسری چاند ہونا چاہیے نا.
مگر کسی ایک کو بھی نظر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ جو جن 132 گواہیوں کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, there is something wrong with that. اب ہمیں ذرا بتائیے کہ آپ کس طرح پتہ کرتے ہیں کہ یہ چاند فلاں ڈیٹ کو نظر آئے گا؟ اچھا یہ دیکھیں, جو میں نے بتایا کہ اس وقت ڈیٹا جو ہے نا انٹرنیشنلی اویلیبل ہے اور سب جگہ یوز ہو رہا ہے. ناسا کے پاس بھی ہے, باقی سب جگہوں کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ڈیٹا موجود ہے. اس وقت میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہوں کہ یہاں جو ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہورائزن کے اوپر ویسٹ میں مون کہاں پر ہے, سن کہاں پر ہے, ایگزیکٹلی آپ کو میں سمولیٹ کر کے ہی بتا سکتا ہوں. تو اسی طرح آج سے ایک مہینے کے بعد, جیسے ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوگا, اس کا ہم نے ڈیٹا بنایا ہوا ہے کہ 30 اگست کو سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے اسلام آباد میں. میں ٹائم بتا دیتا ہوں آپ کو, 18:36 پہ سورج غروب ہوگا. مون سیٹ کا ٹائم 6:36 پہ چاند یعنی جو سورج غروب ہے, اور 6:53 پہ چاند غروب ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے 17 منٹ کا صرف فرق ہوگا. 17 منٹ کے فرق سے ناممکن ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں, ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکیں گے. تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس وقت. تو آپ 2019 کی عید والے دن ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ 2020 کو عید کس دن ہوگی؟ ایگزیکٹلی میں 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 ساری بتا سکتا ہوں. آپ فی الحال ہمیں صرف اگلے سال کا بتا دیں. اگلے سال کی بتا دیں. اچھا اگلے سال کا میں ڈیٹا نکال لیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2020 کو, جی 2020 کی جو عید ہے وہ عید الفطر, جی عید الفطر جو ہے وہ اگر بہت ہی مطلب آپ سیف اس کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے 24 مئی کو نظر آ جائے, وہ بھی مگر کراچی اور یہ جو تو پھر اس کا مطلب ہے پہلی رمضان کس دن ہوگی؟ پہلی رمضان تو بالکل ایکوریٹ 25 اپریل کو ہے, آپ نوٹ کر لیں. اس میں کوئی 25 اپریل 2020 کو فرسٹ رمضان ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ. اور عید الفطر, عید الفطر میں تھوڑا سا چانس ہو سکتا ہے کہ شاید 24 کو نظر 24 کو ہو جائے, ورنہ 25 کو ہوگی. اور 2020 کی عید الاضحیٰ, عید الاضحیٰ جو ہے وہ 23 جولائی کو ہے. 23 جولائی کو, اچھا چلو یہ اچھا. اب آپ کے پاس آتے ہیں جی عاقب شبیر صاحب, یہ آپ نے جو موبائل اپلیکیشن تیار کی ہے, تو اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہم کیا 2021 اور 2022 کی چھوٹی عید اور بڑی عید کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس موبائل اپلیکیشن میں جتنی بھی یہ ڈیٹیلز ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں, جن میں کیلنڈر ہے, ہجری کیلنڈر ہے, اور اس کے علاوہ نیو مون کی ڈیٹیلز ہیں کہ کون سا مون, اس کی کنجنکشن ڈیٹ کیا ہوگی, اس کا ٹائم کیا ہوگا, اس کی جو اس کی ویزیبلٹی ٹائم ہوگا اس وقت, اس کی ایلونگیشن اور اس کی ایلومینیشن کیا ہوگی, یہ ساری ڈیٹیلز اس اپلیکیشن میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم مون کا فیز کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کی ایج سے ریلیٹڈ, کہ فار ایگزامپل اس کا جو ایج ہے وہ 0 ڈے ہے, تو اس کا مون فیز کتنا ہوگا. ڈے 1 ہے 2 hours 30 minutes, تو اس وقت مون کا کیا فیز ہوگا. یہ ساری ڈیٹیلز جو سی ہیں اس اپلیکیشن میں اویلیبل ہیں. اچھا آپ نے یہ اپلیکیشن بنائی کیسے ہے؟ یہ اپلیکیشن بس ہمیں جو ہی پتہ چلا کہ فواد صاحب نے اناؤنس کیا کہ اپلیکیشن, ایک موبائل اپلیکیشن چاہیے اور ویب سائٹ چاہیے, تو ہم نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی. نہیں آپ تو ہے نا جی کامسیٹ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے؟ جی بالکل, کامسیٹ سے ہی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کی ایپ بنائیں موبائل. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے اینڈرائڈ, کامسیٹ ایکچولی منسٹری آف سائنس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. تو ہم نے فرسٹ جو چوز کیا کہ ہم اس کو اینڈرائڈ پلیٹ فارم پہ بنائیں گے اور ایز اے پروٹوٹائپ میں اس کو ہم پریزنٹ کریں گے. اور ہم نے یہ اپلیکیشن جو سی منیمم 10 days میں ہم نے ریکارڈ ٹائم میں یہ اپلیکیشن بنا لی, اور اس کے بعد اس کو ہم نے. تو آپ کی سب یہ اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ 2021 کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کس ڈیٹ کو ہوگی؟ جی بالکل, جو ڈیٹس انہوں نے بتائی ہیں وہی ڈیٹس اس اپلیکیشن میں فیڈ ہے. وہ تو 2020 کی ہے, اب آپ ہمیں 2021 کی بتائیں. 2021 کی جو ڈیٹ ہوں گی ہمارے پاس وہ ہوں گی, یہ 5 سال کی ہے جی اس میں؟ جی بالکل 5 سال کا ہے. 5 سال سے بھی ہم بڑھانے کو تو ہم 10 سال کا بھی بنا سکتے ہیں, 20 سال کا بھی بنا سکتے ہیں, بٹ 5 سال میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو پتہ نہیں اور کیا ہو جائے گا ریولوشن. اب اگر آپ چاند کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ فیصلہ کرنا ہے نا. آپ نے تو مریخ پہ آنکھ رکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ. ذرا پہلے بتائیں جی 2021. جی 2021 میں جو ہمارے پاس شوال کا چاند ہوگا اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف سائٹنگ جو سی ہے وہ 12 مئی ہوگی ہمارے پاس, 12 مئی 2021. اور اس وقت جو مون کی ویزیبلٹی اور ایلومینیشن ہوگی وہ 2.72% ہوگی. اس کی ایلونگیشن یعنی اس کا اینگل فرام کیا کہتے ہیں ارتھ ٹو مون اور ارتھ ٹو سن جو ہوگا وہ اس کا ہوگا 19 degrees. تو یہ ساری ڈیٹیلز ان سی اس اپلیکیشن میں. چھوٹی عید اور بڑی عید کا بتایا نا. چھوٹی عید کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, شوال کا چاند, اور اس کے بعد آپ کا آ جاتے ہیں ذی الحج میں. تو ذی الحج کا جو چاند ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2021 میں عید جو ہے وہ 12 اس کے انگریزی مہینے کی ڈیٹ بتائے نا.
21 اپریل 21 اپریل کو 21 اپریل کو اس کا جو چاند ہے وہ سائٹ ہوگا. چاند ہے وہ سائٹ ہوگا اور 22 کو 22 اپریل, یعنی 2021 کی جو عید ہے عید الفطر جو ہے وہ 22 اپریل کو ہوگی. اچھا جی. اور عید الاضحیٰ؟ اور عید الاضحیٰ جو سی ہمارے پاس جو مون کی سائٹنگ ہے وہ ہمارے پاس 10 جولائی 2021 پہ ہوگی, اور اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کر لیں. یعنی جولائی 10 جولائی کو چاند نظر آئے گا تو 11 تاریخ کو بڑی عید ہوگی. 11 جولائی 2021 کو عید الاضحیٰ ہوگی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کی آپ نے یہ موبائل اپلیکیشن بنا دی. جی بالکل. یہ موبائل اپلیکیشن اگر عام پاکستانی جو ہے وہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں کس طرح لیں وہ؟ یہ موبائل اپلیکیشن جو سی ہے یہ گوگل پلے اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے, اور ابھی ہم نے اس کا جو ورژن ہے وہ آئی فون کے لیے بھی لانچ کر دیا ہے, اور لنکس ان سے ہیں وہ ویب سائٹ پہ اس کی اویلیبل ہیں, تو وہاں سے لنک آپ ہمیں بتائیں گے؟ جی بالکل, اس کا لنک جو سے ہم آپ کے ساتھ آپ ہی بولیں نا. ویب سائٹ کا لنک آپ گوگل پلے اسٹور پہ جا کے سمپلی سرچ کریں دی رویت. دی رویت. اور رویت کی سپیلنگ کیا ہے؟ RUET دی رویت. جی. اور گوگل میں جانا ہے جی تو یہ اپلیکیشن مل جائے گی جی آپ کو ٹاپ سرچ. تو اس کے بعد میں 2023 کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا سراغ لگا سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں. اچھا, آپ لگا سکتے ہیں. اور اس میں اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں آپ صرف چاند ہی نہیں, آپ کوئی بھی سٹار دیکھنا چاہیں کہ اس وقت اس کی لوکیشن کیا ہے, یا وہ فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتے ہیں مارس کہاں پہ ہے اس وقت, آپ نیپچون دیکھنا چاہتے ہیں کدھر ہے, وہ آپ اس میں جب سرچ میں ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کو ایپ جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے. آپ تو خود جو ہے اچھے بھلے ماہر فلکیات بن گئے بس ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے. اچھا, ابھی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو علم فلکیات ہے, ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی, ایسٹرولوجی اور چیز ہے, ایسٹرولوجی وہ ہے یہ علم نجوم. تو ویسے ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کا کافی گہرا تعلق ہے آپس میں. یہ بھی اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں. لیکن یہ جو علم فلکیات ہے اس کا اور کیا کیا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ جس طرح کہ فواد صاحب نے چاند تو دور کی بات ہے, انہوں نے چاند سے آگے مریخ پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے. تو یہ جو علم فلکیات ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات تو دیکھیں نا, ہمیں تو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ جو فلکیات کا علم ہے اس کے سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اور اس وقت ہم نے یہ سب کچھ دریافت کر لیا تھا جبکہ باقی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو یہ جو بات کی, جیسے میں امام شافعی کو جب ریفر کر رہا تھا, وہ اس لیے کر رہا تھا کہ امام شافعی جو تھے ان کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ مسلمان سائنٹسٹ اس میں کتنے جو ہیں وہ ایڈوانس ہیں. سو ان کا ٹرسٹ تھا ان کے اوپر کہ وہ بالکل صحیح بات کریں گے, اور اس لیے انہوں نے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جانے کی بات کی. اب یہاں پر میرے خیال میں اس میں ضد والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ علماء کو آنا چاہیے. میں کئی دفعہ پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کر چکا ہوں. اب آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر میری درخواست ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائیں, اور ہم ان کو پہلے یہ تو سمجھیں تو صحیح کہ یہ ہو کیسے رہا. اگر وہ فرض کریں نہیں آتے آپ کے پاس, آپ اپنے ایکسپرٹس کو لے کے ان کے پاس چلے جائیں. نہیں, ہم بھی تیار ہیں, کوئی پرابلم نہیں. ہمیں بلائیں گے, ہم چلے جائیں گے. ہم نے تو یہ میں نے قبلہ ایاز صاحب کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ آپ ہمیں بھی بلا لیں اور ان کو بھی بلا لیں. پہلے سمجھ تو لیں کہ قبلہ ایاز صاحب تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں, قبلہ ایاز, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسے میں ویسٹڈ انٹرسٹ کے میں پڑ جاتے ہیں نا لوگ. چلیں ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے کیونکہ علماء کرام ہیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک شرعی نقطہ نظر ہے. تو لیکن آپ نہیں, شرعی نقطہ نظر میں دیکھیے جو ابھی شرعی نقطہ نظر ہے اس کی کوئی مجھے لاجک بھی ہونا چاہیے نا. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھ کے آپ نے عید کرنی ہے, پھر چاند دیکھ کے اگر عید کرنی ہے تو پھر آپ اینک بھی نہیں لگا سکتے. اگر آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کے اوپر خلاف ہیں تو اینک تو عدسہ ہے. تو یہ جو دوربینیں ہیں یا یہ جو سیٹلائٹس ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ماڈرن عدسے ہیں. تو اگر آپ کی اینک حلال ہے تو پھر سیٹلائٹ بھی حلال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پرانی ٹیکنالوجی حلال ہے, نئی ٹیکنالوجی حرام ہے. میرا خیال ہے کہ ان سے ہم ان کو کنفرنٹ کرنے کی بجائے اگر ان کے پاس چلے جائیں